بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس دہلیز تک پہنچا دیا ہے کہ رمضان المبارک کا اور ایک سال ہماری زندگی میں آنے والا ہے یا شروع ہونے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی اور عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کرنے اور اس کے جو فیوز و برکات ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی ماہ سے متعلق اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معزز قرآن اور ایک معزز کتاب عطا کیا، اس کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اخیر میں آپ حضرات سے چند ملاحظات کروں گا جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں پر اور ان ضابطوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر قرآن کریم کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ قرآن کریم کی عظمت اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جس مہینے کے اندر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مہینے کا سردار بنایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو جس رات میں نازل کیا، اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ اسی طرح تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو جس نبی پر نازل کیا، اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو جس شہر میں نازل کیا، اس شہر کو اللہ رب العالمین نے سردار بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اسی طرح قرآن مجید کو جس فرشتے نے اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے افضل الملائکہ اور فرشتوں کا سردار ٹھہرایا۔ اسی طرح یہ قرآن کریم جس امت پر نازل ہوئی،
یہ قرآن کریم جس امت پر نازل ہوئی، اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی نبیوں کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، ان نبیوں کی امتوں پر سب سے زیادہ فوقیت اور امت خیر جسے کہا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب اس کلام پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس وقت جو لوگ موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت جو لوگ موجود تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آئے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل جماعت قرار دیا۔ محترم حاضرین، اگر ہم اس قرآن کے اثرات، اس کے نفوذ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ یاد کیجئے جب انہوں نے اسحمہ نجاشی کے سامنے دیا تھا۔ جب مسلمان دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اور مکہ کے لوگ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ بھی حبشہ پہنچ گئے تھے، اس وقت مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق کچھ باتیں پیش کی اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسحمہ نجاشی نے ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ اس نے مسلمانوں کی جماعت سے ایک شخص کو بلایا اور جس شخص کو بھیجا گیا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے نیابت کی اور اسحمہ نجاشی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پیش کیا جن کے بعد جس قرآن کریم کے نزول کے بعد ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اندر ایک دوسرے پر قتل و غارت گری کا معاملہ پیش کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے یہاں زنا کاری، چوری اور اس طرح کے نہ جانے کتنے گناہ عام تھے، لیکن جیسے ہی ہماری زندگی میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دی تو ہماری زندگی تبدیل ہو گئی، ہماری زندگی بدل گئی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب اسحمہ نجاشی نے کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے اس قرآن میں سے کچھ پڑھ کر ہمیں سناؤ، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور جب اس قرآن اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اسحمہ نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی داڑھی پوری تر ہو جاتی ہے، اس کی داڑھی پوری گیلا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اثر اور اس کا نفوذ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لینے پر تلے ہوئے تھے، ان کو کس چیز نے بدلا، ان کی زندگی کے اندر کس چیز نے انقلاب برپا کیا؟ یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ جب وہ اللہ اپنی بہن کو قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے دیکھا تو اپنی بہن سے کیا کہا، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ چیز مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مشہور صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس اپنے زمانے میں ایک بہت ہی بڑا باغ تھا، اور اس باغ میں نہریں جاری تھی، اور اس باغ کے اندر کنواں یعنی میٹھا پانی اس زمانے کے اندر اگر کسی شخص کے پاس کنواں موجود ہوتا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے درمیان ان کو شبہات پیدا ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے ہیں بعد میں، اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بات، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نماز میں، میری عبادت میں یہ شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے۔ صرف اور صرف اس بنیاد پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے اتنے بڑے باغ کو اس دنیا سے بے رغبتی ہو کر، اس دنیا کی بے رغبتی کو چھوڑ، اس دنیا سے بے رغبتی ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف یعنی یوم آخرت کو انہوں نے پسند کیا، اور پورے کے پورے باغ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دیا، پورے راہ کو، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی عبادت میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، باغ کے خیالات آ گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی زندگی کے واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے واقعات ہیں۔ اسی طرح
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، ابی بن کعب مجھے آپ قرآن کریم کی تلاوت سنائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سناؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کرو، ابی بن کعب سے قرآن کریم کی تلاوت سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے رونے لگتے ہیں کہ میں ایک عام سا انسان، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، میں نے جب اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو اس قرآن کریم نے میرے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے میرا ذکر خیر کیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ہلوایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کلام پاک سناؤ۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی ہے، اور ایک انسان کی زندگی کے اندر جو انقلاب پیدا ہوتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، اگر ہم غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور بدلاؤ چاہتے ہوں۔ اور اسی طرح ایک تابعی احمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ سردار تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور اس قرآن کریم کے اندر تمہارا ذکر کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کو منگوایا اور پڑھنا شروع کیا کہ ہمارا اللہ رب العالمین نے، میں یہ دیکھوں تو صحیح کہاں ذکر کیا ہے، ہمارا ذکر قرآن کریم کے اندر کہاں آیا، ہمیں معلوم تو پڑھنا چاہیے کس آیت کے اندر، کس پارے کے اندر ہمارا ذکر آیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہمارا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لے کہ اگر کوئی بڑا رائٹر، ابھی اس زمانے کے اندر کوئی بڑا رائٹر، کوئی لکھنے والا ہو، اگر وہ اپنی اگر لکھت کے اندر اگر وہ کوئی چیز لکھ رہا ہو، اس میں اگر کسی کا نام مینشن کر دے، کسی کے بارے میں بتا دے، تو انسان کیا ہوتا؟ پھولے نہیں سماتا، انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا نام لیا، فلاں شخص نے میرا ذکر کیا۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے وہ بےتاب ہو گئے، اس کے بعد قرآن کریم کو پلٹنا شروع کیا، اور جب سورۃ الذاریات کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا کہ جو مومنین لوگ ہیں وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس آیت کا مصداق تو میں نہیں ہوں، میرے اندر اتنی عبادت نہیں پائی جاتی ہے کہ میں اس آیت کا حقدار بن سکوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، آگے پھر تلاوت کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور مومنین کون ہیں؟ جو سحر کے وقت، صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت کا بھی مصداق میں نہیں ہوں۔ پھر آگے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے، اس مال میں مانگنے والے اور محروم لوگوں کا اللہ رب العالمین نے حق متعین کیا ہے، وہ مال ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر وہ ذکر کرتے ہیں اس آیت کا بھی میں مصداق نہیں ہوں۔ اسی طرح اور مزید قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یعنی وہ لوگ جو اپنی سختی کی حالت میں اور نرمی کی حالت میں، یعنی پریشانی کے وقت بھی اور جب وہ خوشحال ہوتے ہیں، دونوں وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا یغفرون، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فواحشات سے بچانے کے، یعنی جو اپنے آپ کو کبائر سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فواحش و منکرات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں تلاوت کرنے کے بعد کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر تو میرا ذکر نہیں، ان آیتوں کے اندر تو میرا ذکر نہیں۔ تابعی ہے، ان کی ملاقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوئی، بتائیے اس کے باوجود آخر میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس آیت کے اندر میرا ذکر ہے،
اس آیت کے اندر میرا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے میرا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا، وہ اپنی زندگی کے اندر گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم، لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین سے وہ لوگ توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب بتائیے، اس سے میں نے جتنی صفات کا تذکرہ کیا ایک مومن اور مسلمان کے اندر پائی جانا چاہیے، لیکن تعبیر کہتے ہیں کہ ساری کی ساری صفات میرے اندر نہیں پائی جاتی، میں گنہگار بھی ہوں اور میں نیکیاں بھی کرتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور قرآن کریم سے اپنے رابطے کو، اپنے رب کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ حکم کس طرح ہے؟ ہمیں صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہم پر جو قرآن کریم کے جو حقوق متعین کیے ان کے کچھ حقوق ہے، ان حقوق کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ جو کتاب نازل کیا گیا ہے، یہ جو ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اس کی آیتوں پر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مثال کے ذریعے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ دو شخص ہیں، ایک کو عربی آتا ہے، ایک کو عربی نہیں آتا۔ ایک شخص عربی پڑھنا جانتا ہے، عربی سمجھتا ہے، اور دوسرا شخص صرف عربی پڑھنا جانتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ جو شخص عربی پڑھنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس نے اپنے دوست کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے اندر اس نے لکھا کہ میں تمہیں اتنا پرائز اور اتنا انعام دینا چاہتا ہوں، اور میں 2 مہینے کی مدت کے اندر آنسر اس کا رپلائی مانگا ہوا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر تمہیں جواب دینا، اگر میرا خط مل جائے تو 2 مہینے کے اندر تم مجھے جواب دو اور میں تمہیں اتنے پیسے کیا کروں گا؟ ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ خط ایسے پڑا رہتا ہے۔ اس کا ایک بچہ مدرسے یا کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے عربی پڑھنا اور سمجھنا آتا ہے۔ جب بچہ آتا ہے تو اپنے بچے کو خط دیتا ہے کہ بیٹا اس خط کے اندر کیا لکھا ہو بتاؤ۔ تو وہ بچہ پڑھ کر بتاتا ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر مطلب آپ کو کچھ رقم دینا چاہتے تھے اور آپ سے گفتگو اور اس خط کا جواب چاہ رہے تھے۔ تو وہ 2 مہینے کے اندر کا وقت تھا، 3 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب بتائیے جو انعام ان کو ملنے والا تھا اس انعام سے ہی محروم ہو گئے، اور اپنے دوست سے جو آخری ملاقات ہونے والی تھی اس ملاقات سے ہی محروم ہو گئے۔ تو قرآن کریم کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ اصل اور ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایسے ہی انقلاب برپا نہیں ہوں گے، ہماری زندگی کے اندر ایسی ہی تبدیلیاں نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھیں گے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ رسول کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیات سیکھا کرتے تھے، اور اس وقت تک قرآن کی دوسری آیات نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ ان 10 آیتوں کو سمجھ نہ لیتے تھے اور اچھے سے ان 10 آیتوں کو سیکھ نہ لیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ہم میں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو مکمل یاد کرتا، اس کے مسئلے مسائل کو پڑھتا اور اس کو اچھے سے سمجھ لیتا، تو ہمارے درمیان اس کی عزت اور اس کو قدر و منزلت کیا ہو جاتی تھی؟ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کیا رواج پایا جاتا ہے کہ آج اس نے 1 پارہ پڑھا ہے، آج اس نے 2 پارہ پڑھا ہے، تو آج میں 3 پارہ 4 پارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے؟ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ آپ روزانہ 1 آیت 10 آیت ہی پڑھیے، لیکن ان 10 آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ان 10 آیات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان 10 آیات کے اندر
کیا تعلیم اور کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو علماء سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کہاں سے حاصل کرے گا، کہاں سے سیکھے گا؟ جب وہ ایک شخص علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کرے گا، علماء سے رجوع کرے گا، علماء سے پوچھے گا، تب جا کے اسے یعنی غیب کا علم کیا ہوتا ہے اسے معلوم پڑے گا، یوم آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے تب اسے معلوم پڑے گا، نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے تب اسے معلوم پڑے گا۔ اپنے سے انسان ان ساری چیزوں کو نہیں سیکھ سکتا، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایک علماء کی ضرورت ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت یعنی سورہ بقرہ پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 8 برس لگا دی، کتنے برس؟ 8 برس لگا دی صرف سورۃ البقرہ کو سیکھنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے میں۔ یہ صحابی رسول کا عمل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی وفات کی وفات پا چکے تھے، لیکن ان دونوں کے بارے میں آتا کہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ یہ دونوں صحابی رسول حافظ قرآن نہیں تھے، انہوں نے صرف سیکھنا اپنا زندگی کا لائق عمل نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ جو سیکھتے تھے اس سیکھنے پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طرح اس کی عظمت کا کیا فائدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، یعنی خوش ہو جاؤ، یقیناً یہ جو قرآن ہے ایک اس کا جو سرا ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھ میں۔ بتائیے کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جس کا ایک سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہو۔ آگے فرمایا فتمسکوا بھی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، فإنکم لن تہلکوا، تم کبھی بھی، یہاں جو لن کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یہ تاکیدی صیغہ استعمال عربی زبان کے اندر تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی بھی تم ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے، ولن تضلوا بعدہ ابدا، اور نہ ہی اس کو تھامنے کے بعد کبھی گمراہ ہو سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش ہونا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید لگانا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے خوش ہو، تو ایسا شخص کیا کرے؟ فلیقرأ فی المصحف، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، اور ایک حرف سے مراد جیسے کہ الف لام میم، یہ 3 ورڈ ہے اور 3 ورڈ پہ 3 لفظ پہ کیا اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ قیامت کے دن یہ جو قرآن ہے ایک شخص کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اور فرمائے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا، یا رب حلو فیلبس تاج الکرامہ، یہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اس کو عزت و تکریم والا تاج پہنایا جائے۔ جب اللہ رب العالمین اس شخص کو عزت و تکریم والا تاج پہنا دے گا، اس کے بعد قرآن دوبارہ سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو عزت و تکریم والا لباس پہنا دے، اور جب اللہ رب العالمین عزت و تکریم والا لباس پہنا دے گا اس کے بعد یہ قرآن کریم اپنے رب سے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے کیا ہو جا، اب تو راضی ہو جا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور اپنے درجات کو حاصل کرتا جا۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ اسی طرح اس دن جو قیامت کا دن ہوگا بڑا ہی ہولناک ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ ساری کی ساری فضیلتیں کیسے ہوں؟ یہ جو دنیا کی کتابیں ہیں، چاہے آپ لاکھوں مہنگی کروڑوں کو کتابیں پڑھ لیں، لیکن اس کا ایک لائن کا ایک لفظ آپ کو قبر کے اندر فائدہ پہنچانے والا نہیں، قبر کے اندر آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر
قبر کے اندر اور میدان محشر میں اگر کوئی آپ کو کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے، اگر آپ کا کوئی کام آنے والی ہے، تو صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، جس کو ہم نے کیا کر دیا ہے، آج بھلا دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے کے معاملے ہم کیا ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی طرح سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کسی مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لوں گا اور اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا، ایسے لوگ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قرآن کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھکے مار کر جہنم کے اندر داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو دھکے مار کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ ایک شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اولاد، اپنی زوجہ، اپنے کنبے قبیلے کے لوگ، اپنے دوست و احباب، ان سارے لوگوں کو فدیہ کے طور پر دینا، اور زمین کے اندر جو بھی ساری چیزیں اس کو مہیا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے فدیے کے طور پر دے کر بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے مہلت اللہ رب العالمین سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر اسے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم ہے جو ایک شخص کو بچا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ۔ یہ قرآن کیا ہے، ہمارے لیے حجت تو ہے لیکن ہمارے خلاف بھی حجت ہے۔ جس طرح یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اسی طرح ہمارے خلاف کیا کرے گا، گواہی بھی دے گا۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس قرآن کریم کو بھلا رکھے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو بھلا دیا تھا، جنہوں نے اپنا رابطہ قرآن کریم سے کٹ کر لیا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے اپنا ربط مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چند اور چیزیں جو قرآن کریم کے آداب کے تعلق سے ہے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے جائیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے جائیں، اس وقت باوضو ہو کر ہم کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہونا، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے جائیں تو ہم باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کریہت ان اذکر اللہ الا علی طہور، یعنی میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ بغیر طہارت کے کیا کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ اور جب کوئی بندہ مومن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے، قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھا جائے، اس لیے کہ آج دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، کہیں 3 دن کے اندر، کہیں 2 دن کے اندر، کہیں 1 دن کے اندر، کہیں 7 دن کے اندر، کہیں 10 دن کے اندر یہ قرآن کریم کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ مچا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، اور یا علمون تعلمون، نہ جانے کیا کیا ان کے زبان میں کیا آتا ہے وہ پڑھے جاتے ہیں اور قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر قرآن کریم کی اگر کوئی شخص صحیح طور پر تلاوت نہیں کرتا، اس کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر کسی سے کوئی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنی بڑی چیز ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کو اللہ رب العالمین نے جو اس کا حق متعین کیا ہے، اس حق کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آخری بات، ہمیں قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو کس طرح پڑھا جائے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کا تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ترتیل کا مطلب ہے کہ تمام متانت و سنجیدگی ہو، اس میں سکون و اطمینان ہو، اس کے لفظ کی ادائیگی ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب یہ میں 2-3 مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اللہ رب العالمین کیا کرے گا،
جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو اپنے انہیں سایوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کرے. اگر کوئی شخص جو تجوید کے ساتھ یعنی اچھے لفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تو ضوء کی بجائے وہ کیا کرے زال. یہ دال کا مخرج اور ضوء کا مخرج دونوں سیم ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین مومنوں کو ذلت و خواری کے ساتھ کیا کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا. نعوذ باللہ. اور اسی طرح اور ایک مثال لے لیجئے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. لوگ آپ سے خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، یہ دونوں کی چیز آپ بتا دیجئے یہ دونوں کیا ہے؟ بہت ہی بڑے گناہ ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ اسْمٌ، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بہت بڑے نام ہیں. بتائیے اس طرح کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ یعنی ترجمے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہمارے اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے الفاظ کی ادائیگی کیا ہے، ہمیں ایک حافظ اور ایک قاری سے جاننے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور پورا کا پورا قرآن ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط سرا جو بھی ہمارے زبان کے اندر آ رہا ہم پورے قرآن کو اسی طرح غلط انداز میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو جس طرح ہم اپنی زندگی کے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہوتے ہیں ہم جس طرح ہم دوسرے کاموں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سارے کاموں سے بہتر ان سارے کاموں سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تلاوت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قرأت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یا ورنہ ہمیں اور آپ کو یہ نہ ہم ثواب کی امید سے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب سے محروم کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب اس شخص کو کیا اللہ رب العالمین دوہرا اجر عطا کرے. لیکن جو سیکھتا بھی نہیں اور جیسا تیسا سیکھ رکھا ہے اور اس پر دھیان بھی نہیں دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر صحیح طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس ماہ مبارک کے اندر اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ان عبادات کی توفیق دے جن عبادات سے تو خوش ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ ہم صحت و تندرستی کے ساتھ تیری عبادت کر سکے اور تجھے خوش کر سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.